وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جملہ اسمیہ جو کہ ہم نے صفحہ 66 پر ہوم ورک تھا وہ دیا ہوا تھا آپ کو اردو سے عربی۔ اس کا پہلا ہم کرتے ہیں جی، کیا اللہ قدرت والا ہے؟ جی بالکل صحیح، قادرون بھی صحیح ہے جی۔ جی ہاں، اللہ قدرت والا ہے۔ نہیں، نعم نعم، اللہ قدیر، اللہ قادر۔ ڈیش لگا دیں۔ قدیر اور قادر میں فرق یہ ہے کہ قدیر میں اس کی جو کوالٹی آف قدرت ہے اس میں دوام ہے، کنٹینیوٹی ہے۔ قادر میں ہے ایک دفعہ قادر ہے، اس میں ضروری نہیں ہے کہ کنٹینیو بھی ہو، لیکن قدیر جو ہے اس میں دوام کا مفہوم ہوتا ہے۔ اچھی نصیحت صدقہ ہے اور وہ بہت ہی مقبول ہے۔ الموعظۃ الحسنۃ صدقۃ کیا زمین اور سورج دو واضح نشانیاں نہیں ہیں؟ حل آیتین بینتین، لیست آئے گا اگر آیا تو، کیونکہ زمین بھی مؤنث سماعی ہے، سورج بھی مؤنث سماعی ہے۔ لیسا نہیں آئے گا۔ الیست الارض، هل لیست الارض والشمس، کیا خوش دل استانیہ محنتی نہیں ہیں؟ حل مجتہدہ کیوں نہیں؟ وہ خوش دل ہیں اور وہ محنتی ہیں۔ بلا مبسوطات دیکھیے یہاں پہ چونکہ دو جملے الگ ہیں، دیکھیں یہاں پہ دو جملے الگ ہیں تو ہم اس کو اسی طرح لیں گے۔ یہ ہے کیوں نہیں وہ خوش دل ہیں نمبر ایک، اور وہ محنتی ہیں نمبر دو، اس لیے کہ اور وہ محنتی ہیں۔
اگر ہوتا کیوں نہیں وہ خوش دل اور محنتی ہیں تو ہوتا بلا ہن مبسوطات و مجتہدات، اگر اردو وہ ہوتی تو ٹھیک ہے. اچھا، دونوں خوش دل استانیاں کھڑی ہیں یا بیٹھی ہیں؟ حلل معلم وہ کھڑی نہیں ہیں. اب یعنی دو استانیوں کا ذکر ہو رہا ہے. ما ہما، ہاں جی آگے چلیں. وہ کھڑی نہیں ہیں، ما ہما قائمتین یا بقائمتین. ما ہن، ما ہن قائماتن. اگر آپ جمع کریں گے تو میں لکھ دیتا ہوں. اچھا، بلکہ بیٹھی ہیں. بل دیکھیے یہاں پہ ضمیر نہیں لکھی ہوئی، دوبارہ ضمیر نہیں لکھی ہوئی. نفی کس کی ہو رہی ہے؟ ایک منٹ، نفی ان کے کھڑے ہونے کی ہو. اصل میں دیکھیے، اصل میں آپ کو بتاؤں اصل ہونا کیا چاہیے تھا. یہ الگ جملہ بن جاتا، ہونا یہ چاہیے تھا. لیکن ہم اردو میں بھی بہت سی چیزیں شارٹ کٹ کہتے ہیں. جیسے میں نے کہا تھا نا زید گھر میں ہے، اصل خبر تو ہم نے بتائی نہیں کہ گھر میں وہ موجود ہے، لیکن ہم گھر میں ہے کو سمجھتے. تو اسی طرح یہ اصل میں یہ تھا بل ہما جا، کیونکہ یہ پازیٹیو بات ہے. نفی اس چیز کی ہوئی ہے، اس کی خبر، اس مبتدا کی خبر یہ ہے. اس مبتدا سے پہلے ما آیا، اور دوسرا یہ محذوف سمجھ لیں اس میں ہے بل جالس ہوتا. ابھی تک ہم نے دو طرح کے مرکب پڑھے ہیں جی. ذرا دہرا لیں ان کو ہم. مرکب ناقص اور مرکب تام. ناقص میں کیا مطلب ہے؟ بات نامکمل. اس کو ہم جملہ بھی کہتے ہیں. مرکب ناقص میں ابھی تک ہم نے پڑھا تھا اور پڑھ لیا الحمدللہ مرکب توصیفی. اب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ مرکب اضافی. اور جملے کے اندر ابھی تک ہم نے پڑھا ہے مرکب تام میں ہم نے جملہ اسمیہ پڑھ لیا، جملہ فعلیہ بھی ہم نے نہیں پڑھا. مرکب توصیفی کی ڈیفینیشن کیا تھی؟ ایسا مرکب جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرے. ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرے. مرکب اضافی کی ڈیفینیشن یہ ہے ایسا مرکب جس میں ایک اسم دوسرے اسم کے ساتھ کوئی تعلق بیان کرے، کوئی نسبت بیان کرے. اردو زبان میں عظیم ترین نشانی اس کی کیا ہے؟ کا
کے کی یہاں نسبت ملکیت ہے، مرکب اضافی ہے لیکن ملکیت اونرشپ کا تعلق ہے۔ یہ بھی ایک تعلق ہے، گویا تعلق مختلف قسم کا۔ اور پہچان کیا آ گئی؟ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی اردو میں پہچان۔ مرکب اضافی کے بھی دو اجزاء ہوتے ہیں جی۔ مرکب اضافی کے دو اجزاء ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں مضاف اور دوسرے کو مضاف الیہ۔ جس اسم کو نسبت دی جا رہی ہے اسے مضاف کہتے ہیں، اور جس اسم کی طرف دی جا رہی ہو اسے مضاف الیہ کہتے ہیں۔ اب ہم ذرا انالیسس کرتے ہیں۔ ذرا اردو میں دیکھیں، ذرا پہچانیں کس اسم کو نسبت دی جا رہی ہے اور کس کی طرف دی جا رہی ہے۔ گھر کو نسبت دی گئی ہے آدمی سے، تو اردو زبان میں یہ کیا ہے، اور یہ بھائی صاحب جو ہیں یہ اردو زبان میں مضاف الیہ پہلے آتا ہے، مضاف بعد میں آتا ہے۔ یہ اردو کی پہچان ہے، اردو کا قاعدہ ہے۔ عربی زبان میں، اب قاعدہ نمبر 1، پوائنٹ نمبر 1، عربی زبان میں مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے۔ لہذا پہلے آپ اس کا کریں گے، مضاف پہلے آئے گا اور یہ بعد میں آئے گا عربی زبان میں۔ پہلے اور مضاف الیہ، اس کی بریکٹ میں لکھ دوں اردو سے الٹ۔ قاعدہ نمبر 1 ہو گیا جی یہ والا آپ کا، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا قاعدہ، یہ بھی بڑا پکا قاعدہ ہے۔ دوسرا قاعدہ، مضاف پر ال یعنی لام تعریف اور تنوین یعنی 2 پیش 2 زبر 2 زیریں کبھی نہیں آتی۔ اگر کتابن ہوگا تو کتابو ہو جائے گا، ولدن ہوگا تو ولدو ہو جائے گا۔ نمبر 3، مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے۔ کوئی اسم پوری عربی زبان میں حالت جر میں صرف 2 وجہ سے ہو سکتا ہے، ایک اس سے پہلے حرف جر ہو، یا وہ اسم مضاف الیہ ہوگا اور کوئی اس کی حالت کی وجہ نہیں ہے جر میں ہونے کی، ٹھیک ہے۔ اور یہ دونوں وجوہات آپ نے پڑھ لی، اس کے علاوہ کوئی وجہ، کسی وجہ سے بھی آپ نے اسم کو جر میں نہیں کرنا۔
اس سے پہلے حرف جر لگاؤ. حرف جر ابھی آپ پڑھیں گے. ہم نے صرف بازر بھی پڑھا تھا ابھی, جو ماں کی خبر کے ساتھ لگاتے تھے. اچھا یہ بتائیں اس میں کس کو کس سے نسبت دی جا رہی ہے؟ رسول کو اللہ سے. لہذا یہ ہو گیا مضاف اور یہ ہو گیا مضاف الیہ. قاعدہ نمبر 1, مضاف پہلے, لہذا اس کا ترجمہ پہلے ہوگا, مضاف الیہ بعد میں. قاعدہ نمبر 2, مضاف پر ال بھی نہیں آئے گی, تنوین بھی نہیں آئے گی, تو ہوگا اور مضاف الیہ جر میں ہوگا رسول اللہ. رسول اللہ جب لکھا جائے گا, رسول اللہ جب لکھا جائے گا, جب وہ مرکب اضافی بنے گا تو اس پر ال نہیں آئے گا, چونکہ رسول مضاف بن رہا ہے. اگر کسی نے کر دیا الکتاب اللہ, غلط. آدمی کا گھر جو ہم نے وہاں لکھا کیا بننا چاہیے؟ بیت الرجل, بیت الرجل, بیت اللہ. اچھا اب دیکھیں یہ جو ہے نا, ہم اس کو لیتے ہیں, یہ مرکب ہے اور جیسے ہم نے کہتے تھے نا مرکب توصیفی, الولد الصالح کس حالت میں ہے؟ الولد الصالح مرکب توصیفی تھا, کس حالت میں ہے وہ؟ رفع میں. الولد الصالح, الولد الصالح جر میں. ہمیں بڑا کلیئر فیل ہوتا تھا کہ کل رفع آ رہی ہے, کل نصب آ رہی ہے, کل جر. یہاں پہ گڑبڑ ہو گئی. یہاں پہ یہ مضاف الیہ تو باؤنڈ ہے جر میں ہونے کے لیے. لہذا اس مرکب کی کہ رفع یا نصب میں ہونے کی نشانی ہوگی مضاف کے اوپر کی حرکت. اگر یہ ہو تو آپ کیا کہیں گے؟ اور اگر یہ ہو رسول اللہ, تو پوائنٹ نمبر 4 کیا ہوا کہ مرکب اضافی کی حالت کا دار و مدار مضاف کی حالت پہ ہوگا. مرکب اضافی کی حالت کا دار و مدار مضاف کی حالت پر ہوگا. یہ پورا مرکب حالت رفع میں ہے, وجہ کہ مضاف حالت رفع میں ہے. یہ پورا مرکب حالت جر میں ہے, باوجہ مضاف حالت جر میں. ٹھیک, تو حالت کا فیصلہ کون کرے گا؟ مضاف. اور معرفہ اور نکرہ کا فیصلہ کرے گا مضاف الیہ. یہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں. معرفہ اور نکرہ, مرکب کے معرفہ اور نکرہ ہونے کا دار و مدار مضاف الیہ پہ ہوگا, کیونکہ مضاف الیہ پہ ال آ سکتا ہے اور ال نہیں بھی آ سکتا. تو یہ پوائنٹ نمبر 5 ہے. حالت کے لیے ہم دیکھیں گے مضاف کی طرف, اور وسعت کے لیے ہم دیکھیں گے مضاف الیہ کی طرف. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ ایک کیا ہے, یہ مصیبت جو ہمیں لگی ہوئی ہے, یہ کیا بتا رہی ہے؟ نکرہ. اس کا ترجمہ ہو جائے گا
کتاب ولدن، کوئی قاعدہ ٹوٹا؟ مضاف پہ الحرام، تنوین حرام، مضاف الیہ حالت جر میں، قاعدہ پورا ہو گیا. لیکن اس کا نکرہ ہونا کیا بتا رہا ہے؟ دیکھیں اس کا رفع میں ہونا کیا بتا رہا ہے؟ رفع میں ہونا بتا رہا ہے کہ مرکب رفع میں ہے، اور اس کا نکرہ ہونا کیا بتا رہا ہے کہ مرکب نکرہ ہے. اب یہاں لڑکا صاحب جو ہیں وہ خاص ہیں. یہ مضاف بتا رہا ہے رفع میں ہے، اور یہاں مضاف الیہ بتا رہا ہے کہ یہ مرکب معرفہ ہے. تو کتاب اللہ جو ہے یہ معرفہ ہے نکرہ ہے؟ معرفہ. اچھا ایک اور میں لکھ رہا ہوں، یہ دیکھیں کتاب زید، اس لیے کہ زید اس میں علم ہے. پہلی بات ہم نے آپ کو بتائی کہ عربی زبان میں مضاف پہلے آتا ہے، مضاف الیہ بعد میں آتا ہے. دوسری بات یہ بتائی مضاف پر نہ ال ہوتا ہے نہ تنوین، اور مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے. پھر ہم نے یہ بتایا کہ مرکب اضافی کے حالت میں رفع یا نصب یا جر میں ہونے کا دار و مدار مضاف کی حرکت پہ ہے، مضاف کی آخری حرکت پہ ہے. اور مرکب اضافی کے معرفہ یا نکرہ ہونے کے دار و مدار مضاف الیہ کے ال ہونے یا نہ ہونے یا اس میں علم ہونے پہ ہے. ایک دو چیزیں اور ذہن میں رکھ لیں آپ. دیکھیے اسم کو چار لحاظ سے ہم نے دیکھا تھا، حالت، جنس، عدد اور وسعت. مرکب توصیفی چاروں لحاظ سے لاک تھا آپس میں. مرکب اضافی صرف دو لحاظ سے لاک ہے، حالت اور وسعت. باقی دو چیزیں جو ہیں جنس اور عدد کے لحاظ سے، مثال کے طور پر آدمی کی بیٹی، یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے. کوئی قانون نہیں ہے کہ مضاف مؤنث ہو تو مضاف الیہ مؤنث، نو. پھر یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے. کوئی قانون نہیں ہے کہ اگر مضاف 100 ہو تو پھر مضاف الیہ بھی 100 ہو، نو. اس کی پاسبلٹی نہیں ہے. ٹھیک؟ تو پہلا فرق کیا آپ کو نظر آ گیا کہ اگر مرکب توصیفی اور مرکب اضافی ساتھ ساتھ لکھے ہوں گے تو آپ کے پاس ایک ہی نشانی بہت بڑی ہے کہ وہ حالت کے لحاظ سے ایک جیسے ہوں گے. مرکب اضافی حالت کے لحاظ سے گڑبڑ ہوگا. ٹھیک ہے؟ اور دوسری بڑی پہچان کہ مضاف الیہ معرفہ نظر آ رہا ہے اور مضاف پہ ال نہیں لگا ہوا، لہذا وہ مرکب توصیفی ہو ہی نہیں سکتا. اب ہم تھوڑی سی مشق کرتے ہیں جناب. دیکھیں جی صفحہ نمبر 68 کے اوپر ہم آتے ہیں. وکیبلری ہے لبن، دودھ، فریضۃ، فرض، بقرن، یہ بیل کے لیے آتا ہے، بقرۃ گائے کے لیے آئے گا. یہاں بقرۃ کر لیں آپ، بقرۃ. آپ نے پڑھا تھا عالم، عالمن جو ہے وہ عالم کو کہتے ہیں، عالمن جہان. بیتن جس کی جمع بیوتن آتی ہے گھر، مخافتن خوف، اطاعتن اطاعت فرما برداری، نصر مدد، عامل عمل کرنے والا، ذکر یاد. پہلے 6 ہم یہاں کرتے ہیں ابھی. نمبر 1 کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. معرفہ ہے نکرہ ہے؟ بوجہ مضاف الیہ معرفہ ہے. نعمت اللہ، اللہ کی نعمت. اب دیکھیں نعمت مؤنث ہے، اللہ مذکر ہے، ہم نے کہا کوئی بائنڈنگ نہیں. ٹھیک.
اللہ کی نعمت. طلب العلم، علم کی طلب. اگر ہوتا طالب العلم تو ہوتا علم کا طالب، جس کو آپ طالب علم کہتے ہیں. تو یہاں ہے طلب العلم، علم کی طلب. معرفہ ہے جی، یہ نکرہ ہے. معرفہ اس لیے کہ مضاف الیہ معرفہ ہے. لحم شاتن، ایک بکری کا گوشت، کسی بکری کا گوشت. یہ انہوں نے مزید تفصیل میں گئے ہیں. انہوں نے کہا ہے ایک بکری کا کچھ گوشت. ٹھیک ہے، پورا مرکب نکرہ ہے نا، آپ دونوں کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے ہم نے یہ طے کیا کہ مرکب کے معرفہ اور نکرہ ہونے کا دار و مدار مضاف الیہ پہ ہے. اگر مضاف الیہ نکرہ ہے تو پورا مرکب نکرہ ہے. اگر پورا مرکب نکرہ ہے تو جو سلوک انہوں نے کیا وہ ٹھیک کیا. لبن بقرتن، ایک گائے کا دودھ، کسی گائے کا دودھ. نمبر 6 لبن البقری و لحم الشاۃ طیبانی. دیکھیے دو چیزوں کے بارے میں، اب اگر ہم اس کی ترکیب چلیں، ہم اس کو ترکیب کر لیتے ہیں. لبن البقرتی خبر جو ہوگی وہ ہمیشہ مضاف کی آئے گی. مضاف الیہ کی خبر آپ دے ہی نہیں سکتے. یہ طیب خبر کس کی ہے؟ شاد کی ہے. بقرہ مضاف. اچھا اب ہم جملہ اسمیہ کے قواعد دیکھتے ہیں کہ مبتدا معرفہ خبر نکرہ. باقی جنس اور عدد کے لحاظ سے مبتدا اور خبر لاک ہے. اگر یہاں مبتدا مذکر ہے تو خبر مذکر آئے گی. مبتدا مؤنث ہے تو خبر مؤنث. مبتدا دو ہیں تو خبر بھی دو ہوگی. ایسا ہی ہے جی. یہاں پہ دو چیزوں کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ وہ اچھی ہے. لبن اور لحم، ان کے بارے میں خبر کیا دی جا رہی ہے کہ وہ اچھی ہے. تو مبتدا مختلف الجنس ہو تو کیا ہوتا ہے؟ خبر مذکر. گائے کا دودھ اور بکری کا گوشت پاک ہیں، اچھے ہیں، دونوں پاک ہیں، دونوں اچھے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی بھی مرکب دوسرے مرکب کا قاعدہ نہیں کاٹتا. یہاں تین طرح کے مرکب آپ نے پڑھ لیے. ان میں سے ایک مرکب تام ہے جس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں، مرکب توصیفی ہے، مرکب اضافی ہے. کوئی مرکب یہ آپس میں مل کے بھی آئیں گے تو ایک دوسرے کا قاعدہ نہیں کاٹیں گے. جملہ اسمیہ کے اندر سب سے ٹیکنیکل مرکب اضافی ہے. ٹف جو ہے جملہ اسمیہ میں وہ مرکب اضافی ہے. اور جب آپ فعل پڑھیں گے
تو اس میں ٹیکنیکل یا ٹف چیز جو ہے وہ تعلیلات ہے، اور سب سے خوبصورت چیز وہ ہے قرآن مجید میں یا عربی زبان میں سب سے خوبصورت چیز جو ہے وہ تعلیلات ہے۔ اچھا جناب، آپ حضرات کا یہ ہوم ورک ہے، آپ باقاعدہ دو زانو ہو کر بیٹھ کے اس ہوم ورک کو کریں، اس لیے کہ یہ میں پھر بتا رہا ہوں مرکب اضافی میں آپ کی خاص توجہ چاہیے۔ یہ اگر نکل گیا تو آپ کا جو اسم جو ہے نا اس کا بیڑا پار ہے، ٹھیک ہے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم اس کو استعمال کریں گے جملے کے اندر۔ اکثر میں کلاس میں وہ ایک شعر ہے، حضرت زین العابدین ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، شاعر بھی تھے، ان کا ایک شعر ہے عربی زبان میں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنے استاد سے شکوہ کیا حافظے کی کمزوری کا۔ وکی ان کے استاد کا نام ہے۔ شکوت الی وکیع سوء حفظی، سوء حفظ اپنے حافظے کے خراب ہونے کی شکایت میں نے کی کہ حضرت یہ مسئلہ ہے، کیا کروں؟ تو انہوں نے حل بتایا مجھے، فَأَوْصَانِي، تو اس نے مجھے وصیت کی، اِلَىٰ ترک المعاصی، معصیت کو چھوڑ دینے کی۔ فَأَوْصَانِي اِلَىٰ ترک المعاصی، اور پھر آگے فرمایا ان العلم ان العلم نور من نور الہی، بے شک علم جو ہے اللہ کے نوروں میں سے ایک نور ہے۔ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَى لِعَاصِي، اور اللہ کا نور جو ہے وہ کسی گناہگار کو نہیں دیا جاتا۔ اچھا جناب، کل آپ حضرات ہوم ورک کر کے آئیے اور ہمت اور حوصلے کے ساتھ۔ یہ ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے، اس میں تھوڑا یہ باقی عربی سے اردو اور اردو سے عربی آپ نے کرنا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔